سوال کیا بتائیں جی میں دہراتا ہوں جی یہ امجد علی جاوید صاحب ہمارے رکن صوبائی اسمبلی ٹوبا ٹیکسن سے ان کا سوال یہ ہے کہ جب یہ طے ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر انسان سے جو گناہ سرزد ہوتا ہے اس کے متعلق آپ کے خیال میں انسانی اختیار کیا ہے کہ کیا وہ جو گناہ کرتا ہے اپنے اختیار کے تابع کرتا ہے یا اس میں بھی اللہ کا اذن شامل ہوتا ہے کہ اس نے گمراہ رہنا ہے؟ یہ سوال یہ اس طرح کا جو جس طرح آپ پہلے سے اس کو حل کرتے ہو نا اس طرح کا سوال نہیں ہے جیسے پہلے آپ سوچ کے حل کرتے ہوئے علماء کی زبانی اس کی. یہ سوال آپ اس طرح سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ wanted to create a colony of human beings where he is experimenting on the new generation of Homo sapiens. میں آپ کو اس طرح جواب دوں. اس نے ایک مخلوق کو پیدا کیا. اصل میں مسئلہ یہ پڑ گیا کہ اس نے اعلان کر دیا فرشتوں کے سامنے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ تو بہت بڑا عہدہ تھا نا. کبھی آپ نے تصور میں اپنا آپ تو سوچا ہے مگر کبھی یہ بھی سوچا کہ جو وہ آپ کے بارے میں چاہتا تھا کیا تھا. یعنی ایک بندہ میں بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا کسی سے واقف ہوتا ہے افسر سے تو پھرے ہے ادھر آتا اور جس شخص کے بارے میں خدا خود کہتا ہے وہ اس قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں کون خلیفہ بنا رہا ہے؟ خدا خلیفہ بنا رہا ہے. خدا خلیفہ بنا رہا ہے انسانوں میں سے. اس آفس کے بارے میں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ کتنی بڑی عزت اور عظمت ہے. کین یو امیجن کہ خدا کا خلیفہ ہونے کا کام ہے کہ اس کی ساتوں کائناتوں ساتوں زمینوں پہ میرے جیسے حقیر بندے کا تصرف. کبھی سوچا آپ نے؟ خلیفہ تو ہوئے نائب السلطنت ہوتے ہیں. آج کل اسحاق ڈار ہیں نا ہے نا. اب خود سوچو کہ اتنے بڑے عہدے کے لیے جو ایکسرسائز ہو رہی تھی اس نے ایک زمین بنائی. اب ہمارا تصور یہ کہتا ہے کہ یہ زمین کا کو بہت بڑی شے ہے مگر ایسی تو اللہ نے 7 بنائی. 7 میں بیج ڈالا نسل انسان کا اور اس میں اگتے ہوئے انسان. اب اس نے کچھ پرومسز کیے. پرومسز کیا کیا کہ خداوند کریم نے جتنے سورسز چاہیے اول و آخر انسان کی ابدیت تک وہ سارے رکھ دیے زمین میں. اب آپ جو کچھ بھی حاصل کرتے ہو اس کی وجہ سے حاصل کرتے. اس نے کہہ دیا کہ میں ہر رزق کا ذکر میرے ذمہ ہے. آپ کہتے ہیں میں کماتا ہوں, وہ کہتا ہے نہیں میرے ذمہ ہے. اور کیوں صحیح ہے, وہ کیوں صحیح ہے اور آپ کیوں غلط کہہ رہے ہو کہ 1.7 مخلوقات ہے. 1.7 مخلوقات میں سے آپ ایک ہو. 17 لاکھ میں سے ایک مخلوق دعویٰ کر دی کہ رزق میں کماتا ہوں. باقی کدھر جائیں گے؟ اب خود حساب لگا کے دیکھ لو کہ 17 لاکھ مخلوقات میں سے ہم ایک ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنا رزق خود کماتے ہیں. اور خدا کہتا ہے غلط ہے, میں دیتا ہوں. یہ آپ کا تاثر ہے کہ آپ کماتے ہو. باقی 17 لاکھ کون آپ کماتے ہو ان کے لیے؟ دیکھو اس پر بڑا مشہور لطیفہ بھی میں ہے اور ذکر بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا یوحنا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہنے 2. تو ان کو یوحنا 2 کیوں؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ ایک آج کے لیے کل کے لیے. تو آپ نے کہا ہے یوحنا تم نے توکل میں ہمیں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا. کسی پرندے میں بھی 2 وقت کی روٹی دیکھی ہے. تو ایک کو دے اور ایک کو آدھا کر اور آدھا کھا اور آدھا کل کے لیے رکھ. تو خداوند کریم نے تمام بندوبست کر کے خالی یہ نہیں ہے آپ کے ایک ایک قدم گنا ہوا ہے, جانا کدھر ہے, مرنا کدھر ہے, ٹھہرنا کدھر ہے, سارا بندوبست کر. مگر اب آپ کا سوال ہے کہ ہم برا اچھا کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ نفسی کیفیات اس نے ٹیسٹ کس چیز کو کرنا؟ سوال تو یہ ہے صرف ایک چیز کو, اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. پہلا کوشچن جو اس نے ٹیسٹ کرنا ہے تم اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کسی چیز کو بھی ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
میں اگر اپنا رہبر و خدا کو چن لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ میں مان کے سو جاتا ہوں، پھر میں یہ کہتا ہوں یار میں نے اس کی بات ماننی ہے اور کسی کی نہیں ماننی۔ جب آپ کو یہ الزام دیا ہے تو آپ فری ہو۔ دیکھو اس آیت میں بھی انسان فری ہے۔ انا ہدینا، میں نے اسباب دے دیے، عقل دے دی، معرفت دے دی، اب فیصلہ کر لو میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ اس کے باوجود آج 7 بلین انسان اس کو نہیں مان رہا، یا 6 بلین انسان ان کو نہیں مان رہا، تو کیوں ان کو رزق دے رہا ہے؟ یہ اس کی پہلی قرآن کی آیت کی وجہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس ربوبیت پہ اس کا کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں سنتا، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس سے دعا مانگے کچھ، وہ سب کو رزق فراہم کرتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں اس نے تمام نسل انسان کا مریا میٹ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، نہیں کی اس نے۔ باقی جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کے جو موٹو، جب آپ خدا کی سن لیتے ہو تو آپ کہتے ہو میں نے جو کام کرنا ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ کرنا ہے، پھر بھی آپ سے غلط کام ہوئیں گے، کیونکہ آپ ایک فورس نہیں ہو، آپ کے وجود کی فورس علیحدہ ہے، آپ کی بیشیوں جبلتیں علیحدہ ہیں جو کردار مرتب کرتی ہیں، شیطان کی ورغلاہٹ زیادہ ہے، اللہ یہی دیکھ رہا ہے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس نے آپ کو ورغلا دیا تو اس نے آپ کو سزا دے دی، ایک اور دروازہ بھی رکھا ہوا اس نے۔ اگر آپ نے کر ہی دیا یہ کچھ اور آپ کو احساس ہوا مجھے تو اللہ کا ساتھ دینا تھا، میں کس کا ساتھ دے گیا ہوں، تو پھر کہتا ہے توبہ کر لو۔ جب اس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے تازہ جنا گیا۔